العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اوپر روزے کو فرض کر دیا. یہ رمضان کا مہینہ، اور اس مہینے کے اندر اللہ نے ہمارے اوپر جو ہے روزہ فرض کر دیا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی مبارک مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا. لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کھلی نشانیاں ہیں جو حق اور باطل کے اندر فرق پیدا کر دیتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اتنا بڑا مہینہ، یہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اسی رمضان کے مہینے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحائف نازل ہوئے. اسی رمضان کے مبارک مہینے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوا. اسی ماہ مبارک کے اندر، اسی ماہ مبارک رمضان کے مہینے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوا. اسی ماہ مبارک کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوا.
ہاں ہر چیز کی سہولت اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، کھانے کا، پینے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، گھر دوار، ہر چیز کی سہولت ہے۔ خود گھمائیے 1 منٹ میں ہر چیز آپ کے پاس آ جائے گی۔ آپ غور کریے، وہ زمانہ دیکھیے کہ کئی کئی دن پڑ جاتے تھے، آدمی کھانا نہیں نصیب ہوتا تھا، کئی کئی دن کھانا پڑ جاتے تھے۔ سوچیے ہم کیا مانگتے ہیں، آج سب کچھ ملنے کے باوجود پھر بھی ہم دنیا کے حصے رکھتے ہیں۔ غور کریے، وہ صحابی رسول کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں تو جنت میں بس آپ کا قرب چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ غور کریے، یہ صحابی ہے، آپ کا تو مطلب ہمیں قرب چاہیے، خوشگواری چاہیے، اور کیا چاہیے مجھے؟ تو آپ غور کریے کہ جس کو اللہ کے رسول مل جائے اور اللہ مل جائے تو دنیا اس کے لیے کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ ایسی ایک اور مشہور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ محمود غزنوی ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، وہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں الحمدللہ۔ ایک مرتبہ وہ اپنے جنرلوں کے سامنے ہیرے اور موتی بکھیر دیے اور کہا کہ چن لو، جس کو جتنا چاہیے لے لو، اور گھوڑے پہ سوار ہو کر نکل گئے۔ کچھ دور جب آپ جاتے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ ان کا جو غلام تھا ایاز، وہ پیچھے پیچھے گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہا۔ محمود غزنوی کہتے ہیں کہ ایاز، کیا تمہیں ہیرے اور موتی نہیں چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ جن کو ہیرے موتی چاہیے وہ چن رہے ہیں، ہمیں ہیرے اور موتی نہیں چاہیے، ہمیں ہیرے اور موتی والا چاہیے۔ جب ہیرے اور موتی والا مل جائے گا تو ہیرے اور موتی خود اس کے پیچھے چلا آئے گا۔ غور کریے، تو جس کو اللہ مل جائے تو اس کو جگہ چاہیے۔ آپ غور کریے، یہ ہے روزہ، یہ ہے روزے کا بدل، اس کا بدل خود اللہ ہے۔ اور غور کریے، جس کو اللہ مل جائے تو دنیا اور آخرت ساری چیزیں اس کو مل گئی۔ ارے مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ ہاں، اس لیے میرے دوستو، روزے کا قدر کریے، یہ بہت ضروری ہے۔ میں پچھلے میں بتایا تھا، پچھلے جمعے کو، کہ اللہ تعالیٰ ایک اشرا ہمیں دیا، وہ رحمت کا اشرا تھا۔ اب یہ جو اشرا چل رہا ہے یہ مغفرت کا ہے۔ ہم دوسرے اشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج کتنے ہو گئے بھائی؟ 15 ہو گئے نا؟ آپ دوسرے اشرے میں داخل ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ غور کریے، اس میں آپ کو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھنا تھا، آپ جو دوسرے اشرے میں ہے اس میں پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ دعا پڑھتے رہیے آپ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ دعا پڑھنا ہے آپ کو۔ آپ یہ دعا پڑھیے، یہ دوسرا اشرا میں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، روزے کا قدر کریے۔ روزے کا کیا مقام ہے، اس کا بدل خود اللہ ہے، اور جس کو اللہ مل جائے تو اس کو دوسرے چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور میں تو کلیئر کہتا ہوں کہ جس کو اللہ مل جائے جنت کی اس کی کوئی خواہش نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، روزے پر زیادہ نہ بولتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو دوسرا اشرا جو دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو یہ مغفرت کا ہے، تمام امت مسلمہ کی اللہ مغفرت فرما، تمام امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اس رمضان کی برکت سے جو لوگ بھی اس دنیا فانی سے دنیا باقی کی طرف جو مسلمان جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ یہ ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں سننے